السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ابسا کومل. حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا وہ تو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن دونوں فریقین مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بیک ڈور مذاکرات کا دروازہ شاید پی ٹی آئی کے لیے ابھی بھی کھلا ہوا ہے. رؤف حسن صاحب نے کل بات چیت کی ایک ٹاک شو میں، اور وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع بات چیت کو خوش قسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تو صرف ڈگڈگی بجا رہی تھی، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے اب ان سے بات چیت ہو رہی ہے. سنیے رؤف حسن صاحب کی گفتگو. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں. جو پاور ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے. تو ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں، جو کہ فارچونیٹلی اس کا آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے، تو وہ بھی کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی اس کو اپنی خوش قسمتی قرار دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ کسی صورت پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور ڈائیلاگ نہیں کرے گی، اور پی ٹی آئی کو آخرکار سیاسی معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے حکومت کے دروازے پر ہی آنا پڑے گا. ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ وہ بالکل احمقانہ ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بیک ڈور ڈائیلاگ ان کے ساتھ نہیں کرے گی. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اگر بات ہونی ہے تو اسی ڈور سے ہونی ہے جس سے آج یہ بھاگے ہیں. مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب پی ٹی آئی نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کے لیے ایک طرف پی ٹی آئی اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنانے میں مصروف ہے، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وفد نے کل ایک طویل وقفے کے بعد انہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اہم ملاقات کی ہے، جنہیں پچھلے کچھ عرصے میں ایسا بظاہر نظر آتا تھا کہ وہ بھلا چکے ہیں. اس ملاقات میں اپوزیشن اتحاد بنانے اور حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر بات چیت کی گئی. اپوزیشن اتحاد قائم کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی تنظیم سازی بھی دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو سخت گیر موقف رکھنے والے رہنما ہیں ان کو اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے صوبائی صدر اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے اعلان کیا کہ اب ہومیوپیتھک جو رہنما ہیں، اس قسم کی بات چیت کرنے والے، بیچ کا راستہ اپنانے والے، ان کے بجائے ہارڈ لائنرز کو بات چیت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آگے کیا جائے گا، جنہوں نے 9 مئی کے بعد مزاحمت کی، پارٹی سے دور نہیں ہٹ گئے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پی ٹی آئی دوبارہ ڈی چوک آنے کے آپشن کے اوپر بھی غور کر رہی ہے. جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو 9 مئی کے بعد جس نے ریزسٹ کیا، جو کر سکتے ہیں، وہ ہومیوپیتھک کیا تھا، جو بھی ہو، چاہے مرکزی عہدے ہو چاہے صوبائی عہدے ہوتے، وہ سیٹ پہ ہو. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کیا پی ٹی آئی کو بیک ڈور مذاکرات یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور رابطوں سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ ٹکراؤ کی سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی نئی تنظیم سازی جو ہے اس سے کیا کوئی بڑا فائدہ حاصل ہوگا؟ مولانا صاحب سے رابطہ تو ہوا، لیکن کیا کوئی اپوزیشن کا اتحاد بنانے میں واقعی پی ٹی آئی اس بار کامیاب ہو پائے گی؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے ریاض فتیانہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، حافظ حمداللہ صاحب جے یو ایف اے کے سینئر رہنما، ہمیں ڈاکٹر افنان اللہ بھی جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما، حکومت کی نمائندگی کریں گے، کیونکہ آج ہمارا یہ جو بنیادی موضوع ہے یہ مذاکرات کی ناکامی ہی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے. تو فتیانہ صاحب، آپ سے ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی نظر میں، پی ٹی آئی کی نظر میں وجوہات کیا ہیں، بنیادی وجوہات کیا ہیں ان مذاکرات کی ناکامی کی جو سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور وسیع تر قومی مفاد میں مفاہمت کے لیے کا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اور اس میں ہماری کوئی پیش کی شرائط بھی نہیں تھیں. ہم چاہتے تھے کہ حکومت بھی ہٹ درمی کا راستہ چھوڑے اور ایگو انا جو اس نے بنائی ہوئی ہے وہ راستہ چھوڑے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. اس سلسلے میں کمیٹی ہماری سنجیدگی کے ساتھ شریک ہوئی ہے مذاکرات میں، جو 3 دور ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے 1 وے ٹریفک چلانی ہے اور پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ ان باتوں سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے اور اوپن ماحول ہی نہیں ہونا، تو پھر ان مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کل حکومت تو انتظار کرتی رہ گئی، وہ اپنی طرف سے بھی کوئی ڈاکیومنٹ بنا کے لائے ہوئے تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. دیکھیں، جب ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہلے جس کی خوش دلی سے ہم لوگ گئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے تھے، اور اسپیکر قومی اسمبلی ایک معتبر شخصیت ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اپوزیشن ان کی رسپیکٹ کرتی ہے. انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن جو حکومتی ارکان تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اور وسط قلبی کے ساتھ. دیکھیں، جب حکومت اور اپوزیشن کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اپوزیشن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ حکومت کے پاس ہوتا ہے.
تو حکومت کو زیادہ تھریٹس ہوتے ہیں اپوزیشن سے کہ جب احتجاج ہوتا ہے یا کوئی ایجیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے یا کوئی حالات ملک کے سیاسی خراب ہوتے ہیں اور سیاسی استحکام میں کمی آتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان دہ حکومت کو ہی نقصان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے حکومت تو ہمیشہ منتیں کرتی ہوتی ہے اپوزیشن کی. ہم یہاں برعکس ہو گیا, ہم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کر لیا. لیکن فتیان صاحب کچھ تحمل کا مظاہرہ پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے تھا جو اوریجنلی 31 تاریخ کی تاریخ دی گئی تھی, اس سے تو پہلے ہی آپ انکار کرتے ہوئے چل گئے. دیکھیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرا دیں. 2-3 بڑے جائز مطالبات تھے. ایک تو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اس لیے ضروری تھی کہ مشاورت کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں سکتی تھی. ایک ہم فیصلہ کر لیں بعد میں اس کو میچور نہ کر سکیں, اس کو اوپر نہ پہنچا سکیں سرے تک, تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ٹریبونل کی کہی گئی تھی مانگ تھی کہ اس پہ حکومت کوئی پازیٹیو رویہ اختیار کرے, اس میں کیا حرج پڑتا ہے؟ اگر سالڈ پروف حکومت کے پاس موجود ہے تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے, نہ گھبرانا چاہیے, پھر عدلیہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور ہم نے بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن, ہم نے کہا کوئی, ہم نے اور تو نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا اپوزیشن کا کمیشن بنا دیں, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کمیشن بنا دیں, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیشن بنا دیں. ہم نے تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے. اس پہ عفنان صاحب سے ضرور ہم بات کرتے ہیں, لیکن عفنان صاحب جو فتیانہ صاحب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ مذاکرات کی ناکامی زیادہ تھریٹننگ ہوتی ہے حکومت کے لیے. تو ہمارے ہاں اس صورت میں کہ احتجاج کرے گی اپوزیشن سے زیادہ بڑا تھریٹ ہوتا ہے 1 پیج بحال ہو جانا, اور پی ٹی آئی کے جو اعتماد ہے وہ پچھلے 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ بتائی جاتی ہے بیک ڈور مذاکرات کی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کا رابطہ بحال ہوتا ہے تو یہ ایک پریشانی کی بات نہیں ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں یا اس طرح کی جو لیک ہے وہ پی ٹی آئی خود ہی پھیلاتی ہے. یہ ہماری بیک ڈور جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر یہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو آفیشیلی کلیم کریں اور کہیں جی ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے. یہ اس طرح کی خبریں پھیلانے سے جو ہے یہ صرف اپنے آپ کو لیجیٹمیسی دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری اتنی پاور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کچھ اور ہے. اور انہوں نے کتنی دفعہ یہ والی بات بلکہ ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ وہ ان سے بات کریں, اور انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ حکومت ہی بات کرے گی, ہم نہیں کریں گے. اب جہاں تک بات رہے گی مذاکرات کی, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تھوڑا ذرا ماضی میں بھی معاملہ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہے, چاہے وہ شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے 2022 میں تب ہو, یا جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا چارٹر ڈیموکریسی چارٹر اکانومی تب ہو, یا پھر دوبارہ جب پرائم منسٹر بنے تب ہو, یا اس سے پہلے اگر آپ 2014 میں چلے جائیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب خود چل کے بنی گالہ عمران خان صاحب کے گھر گئے کہ ملک کے اندر حالات ٹھیک ہونے چاہیے, اور انہوں نے آگے سے کہا کہ میری بس بنی گالہ کی روڈ بنا دو. تو اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے کیا وہ سارے پاکستان نے دیکھا. تو ایک بہت زیادہ ڈیپ ڈسٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کے اوپر, کیونکہ پی ٹی آئی کی ایک وتیرہ یہ رہا ہے کہ یہ چالیں چلتے ہیں, یہ لوگوں کو ججوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانات اٹھا لیں, کوسا صاحب سے ریلیٹڈ ان کا جو تھا کہ کہاں تم بار خوار ہو رہے ہو میرے پاس آ جاؤ, یا یہ گڈ ٹو سی ہو, یا اعجاز الحسن صاحب کے جو کارنامے ہیں وہ, یا ثاقب نثار صاحب کے جو کارنامے ہوں وہ. تو یہ ایک پورا ان کا ایک الائنس تھا جوڈیشری کے ساتھ, جو کہ اب ظاہر ہے وہ نہیں رہا, اور جو یہ ابھی بھی ان کی جو خواہش ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. میں آپ یہ الزام تو عفنان صاحب آج کل اب آپ لوگوں کے اوپر لگتا ہے نا, عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہو یا میڈیا کو کنٹرول کرنا ہو, جو آج کل کا زیر بحث موضوع ہے, یہ الزام تو اب آپ لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے. ہر دوسرے شخص کا جملہ یہی ہے کہ آج حکومت وہی کام کر رہی ہے جن چیزوں کے خلاف کل کھڑی ہوئی تھی. سو میں حمداللہ صاحب کو اس گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں. حمداللہ صاحب, آپ آدھی گفتگو عفنان صاحب کی نہیں سن سکے, لیکن وہ وجوہات بیان کر رہے تھے پی ٹی آئی کے رویے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پر اعتماد ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت ان سے اس وقت بات نہیں کر رہی ہے. رؤوف حسن صاحب کے الفاظ آپ نے سنے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. تو کس کا اعتماد آپ کو درست نظر آتا ہے ایک نیوٹرل شخصیت کے طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اب صاحب, بنیادی طور پر اگر آپ سیاسی موقف اور جمعیت علماء اسلام کا بنیادی اصولی موقف مجھ سے سننا چاہتی ہو تو سیاسی ماحول میں, سیاسی دنیا میں اور جمہوری دنیا میں بیسٹ آپشن مذاکرات ہے.
لہٰذا مذاکرات کی مخالفت تو JUI نہیں کر سکتی، نہ میں کر سکتا ہوں، لیکن جب مذاکرات شروع ہوئی، اب مذاکرات کس کی رویے کی وجہ سے مذاکرات رک گئے، پیش قدمی مذاکرات میں کیوں نہیں ہوئی؟ PTI کی موقف بھی آپ کے سامنے، حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے کی، اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور PTI کی بات آپ نے کی روپ حسن صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے بحال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ اصل اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس پر تو اتفاق ہے، اور PTI تو روز اول سے کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اگر اختیار ہے تو وہ اداروں کے پاس ہے، تو بات اسی سے ہونا چاہیے جس کے پاس اختیار ہو، اور جس کے پاس اختیار نہیں ہے اس پر بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہم بات کریں، لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بڑی پارٹیاں دعویٰ کرتی ہیں جیسے PMLN اور پیپلز پارٹی کہ ہم جمہوریت کے چمپئن ہیں اور علمبردار ہیں، لیکن یہاں بجائے اس کے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، PMLN والے یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ PTI سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میڈیا سوال پوچھتا ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ کہیں PTI کے رابطے بحال ہو گئے تو پھر کیا بنے گا حکومتی اتحاد کا، تو اس کے جواب میں وہی کانفیڈنس دکھاتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، بڑا مشکل ہے PTI کی جگہ لینا اس اعتبار سے۔ حکومت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر PTI اور اسٹیبلشمنٹ کی بات شروع ہو جاتی ہے، اس کے رابطے بحال ہو جاتی ہے، یہاں سے حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہے، یہاں سے وہ مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دونوں کا مرکزی کنٹرول پاور، یعنی اس ملک کی سیاست اور جمہوریت میں اصل اختیارات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ۔ ایک بات اور بتائے گا، اب جس طرح محمود اچکزئی صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں PTI کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کہی تھی کہ وہ ایک جمہوری سوچ رکھنے والے شخص ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں کی بات چیت کے حامی نہیں ہے۔ کل مولانا صاحب کے سامنے کیا یہ بات رکھی گئی PTI کے رابطہ بحالی کی؟ ان کا کیا خیال ہے ان جنرل اس میں؟ دیکھیے میں کل اس مجلس میں تھا ہی نہیں کہ اس میں کیا بات ہوئی، البتہ میں نے باتیں سنی ہیں، صرف یہ بات 2-3 باتیں ہوئی ہیں اس مجلس میں۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ PTI اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، اس مذاکرات کی جو سٹیپ بائی سٹیپ جو صورتحال تھی اس سے مولانا صاحب کو انہوں نے آگاہ کیا اور اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اس موضوع پر بات ہوئی۔ آگے ہم PTI کی اسٹریٹجی اور اس کی حکمت عملی پر جب وہ مذاکرات شروع کر رہی تھی، PTI والے شروع کر رہے تھے، تو بھی JUI کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، اور جمعیت نے بھی کوشش نہیں کی ہے کہ آپ کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، کیوں ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو یہ بات انہوں نے کی، دوسری انہوں نے الیکشن کمیشن کی بات کی۔ یہ اسٹریٹجی کے طور پہ آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ PTI غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرے بطور ایک نہیں، سیاسی جماعت؟ یہ میرے خیال میں سیاسی ماحول میں اور جمہوری ماحول میں تو بات جمہوری لوگوں کا آپس میں ہونا چاہیے، لیکن جب جمہوری لوگوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس ماحول میں جب اختیار یعنی پوری اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے یہ جو متنازع پیکا ایکٹ، یہ ترمیمی بل متنازع آج جس پہ آج صدر مملکت نے دستخط کر دیے، مولانا صاحب نے ان سے درخواست کی یعنی کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ پوری میڈیا کی، پوری صحافت کا اس ایکٹ کے ساتھ اختلاف ہے، عام شخص بھی جو سوشل میڈیا استعمال اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس سے اختلاف ہے، باوجود اس تمام اختلافات کے ثابت یہ ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اختلاف ہے، تو متنازع ایکٹ ہوا ہے۔ تو صدر صاحب نے متنازع ایکٹ پر آنکھیں بند کر کے دستخط کی کیوں کی؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے مدارس سیشن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ علماء کے آپس میں تنازع ہے، اس میں ایک تنازع شکل سامنے آئے، اس لیے میں نے دستخط نہیں کیا۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی، ایک وجہ انہوں نے بین الاقوامی حالات بتائے۔ تو آج جو بین الاقوامی میڈیا کے ادارے مخالفت کر رہے ہیں اس پیکا ایکٹ کی، تو پھر اس کو کیوں سامنے نہیں رکھا گیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ رویہ چلے وہ تو حافظ صاحب 26ویں ترمیم کی بھی بین الاقوامی اداروں نے، وکلاء نے، سب نے مخالفت کی، لیکن آپ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دے دیا تھا۔ تو فتیانہ صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ سیاستدانوں کے ٹیبل سے اٹھ کے اب ہم بیک ڈور مذاکرات کریں گے غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور اس بات کو خوش قسمتی قرار دینا، یا یہ بدقسمتی ہے ایک سپوزٹلی جمہوری ملک کے اندر سیاستدانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کو خوش ہونا؟ اس پہ دیکھیں، ہم سیاستدان ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا راستہ ہم نے کھولا ہے، اور اسی وجہ سے کھولا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے اور ہیں،
لیکن سیاسی جماعتوں جو آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنا دروازہ خود بند کر دیا، اور اس سے یہ محسوس ہوا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یا ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یا وہ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی راز کے نیت اور بدنیتی کیا ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بانی جناب جیل سے باہر آئیں، ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں وہ سارے رہا ہو جائیں، جو ناجائز جھوٹے مقدمے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور پاکستان میں ایک پرامن فضا سامنے آئے، اور سب کی جان و مال کا تحفظ ہو، عزت نفس کی بھی مجروح نہ ہو، اور ملک میں جو اٹکیلیاں کھا رہی ہے جمہوریت یہ دوبارہ اپنی پٹری پہ چڑھ جائے، انسانی حقوق کا احاطہ کیا جا سکے، رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا عزت خود بنوائے. کام سے عزت بنتی ہے، لکھنے سے تو نہیں بنتی، اور اس میں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو سب سے بنیادی بات ہے ہر چیز سے بڑھ کر کہ پاکستان کے وجود کے لیے اس ضروری ہے کہ یہاں پہ سیاسی استحکام ہو اور پھر معاشی استحکام ہو، اور جو نفرت کی ایک لڑائی چل رہی ہے وہ ختم ہو. اس لیے ہم نے کسی قسم کے منفی رویوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے مثبت سوچ کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھایا ہے. اور ہم پاکستان کے صاحب یہاں پہ یہ شکوہ میں آپ سے قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن یہ شکوہ پھر کیا گیا کہ حکومت کے ساتھ آپ مذاکرات کی میز پہ تو بیٹھے، لیکن ہر دن یہی کہتے رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں. یہاں پر آپ کی مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہوتی تھی، ادھر اڈیالہ سے بیان آتا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں، بات تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اس موقع کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں کی بات چیت ہو؟ دیکھیں اس کا اظہار تو یا ثبوت تو حکومت نے خود فراہم کرنا تھا نا، کہ وہ کہتے کہ نہیں ہمارے پاس اختیار ہے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم جائز باتیں ماننے کو تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. تو حکومت تو خود بند گلی میں چلی گئی، ہم نے تو ان کو بند گلی میں نہیں پھینکا نہ دھکیلا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور اپوزیشن کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرے، تاکہ پاکستان کی عوام کو جو پچھلے 3 سال سے شدید ذہنی کرب اور اضطراب کا شکار اس کو نکالا جا سکے. اور دیکھ رہے ہیں آپ ملک سے سرمایہ کار ملک سے چلے گئے، طالب علم چلے گئے، ٹیکنوکریٹ چلے گئے، اور یہ ساری جو بے چینی اور مایوسی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی استحکام، پھر معاشی استحکام اور پاکستان کی سالمیت میں تحفظ. اور آگے ہم کسی بھی فرد یا ادارے کے خلاف نہیں ہیں، سبھی ادارے بھی ہمارے ہیں، عدالتیں بھی ہماری ہیں، پاکستان کی عوام بھی ہماری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہماری پارٹی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، جس کو نوجوانوں کی تعداد کی اکثریت حاصل ہے، تو ایک مقبول جماعت اور مقبول شخصیت کو نظر انداز کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. اب یہ افنان صاحب، ایک تو دوبارہ یہی بات پی ٹی آئی کرتی ہے کہ آپ کے پاس ان دی فرسٹ پلیس اختیار نہیں تھا. رانا ثناءاللہ صاحب بہت پر اعتماد انداز میں کہہ رہے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرے گی. تو آپ کیسے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے ساتھ کسی صورت بات نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے ملک اور بیرون ملک ایک بیانیہ بھی بنا لیا گیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواہ وہ الیکشنز ہوں یا اس کے بعد کی صورتحال، پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے طور پہ ایک چیلنج تو بنی ہوئی ہے حکومت اور تمام فیصلہ سازوں کے لیے پاکستان میں. تو یہی دوبارہ میں آپ سے پھر جاننا چاہوں گی کہ کیسے آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے، جو بیانیے بنائیں، غدار، جانور، نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، میر جعفر، میر صادق، اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کہ میں اس کے اوپر جو ہے ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے جو انہوں نے پچھلے، مطلب اس ملک میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ملائن اتنا کسی نے نہیں کیا جتنا عمران خان صاحب نے کیا، بلکہ 99% انہوں نے کیا ہے، اگر باقیوں نے 1% کیا ہے. تو اگر اس کے بعد یہ ریپروچمنٹ ہوگی تو یہ تو مطلب کہ آپ مجھے بتا دیں اس میں جو ہے وہ فتح کس کی ہوگی اور نقصان کس کا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے. جس طرح یہ پی ٹی آئی کی خواہش ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے بہت مزے کیے ہیں پچھلے 2014 سے 2022 تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ، تو وہ یہ اب چاہتے ہیں کہ وہی والے مزے دوبارہ بحال ہو جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوا، مجھے کم از کم اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا.
اسٹیبلشمنٹ سے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن دو ملاقاتوں کے حوالے سے تو بات ہے، ایک سائیڈ لائنز کے اوپر، دوسری کے حوالے سے رپورٹرز کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے انکار نہیں کیا کہ ان کی دوسری ملاقات ہوئی. تو عفنان صاحب، آج کل یہ بھی بہت موضوع بحث ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت ناواقف ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ بیک ڈور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ان آفیشلی کیا کہتے ہیں بات ہوگی نا، کہ کسی رپورٹ کی کہ جی ہوا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آفیشلی کوئی معاملہ نہ ہو یا کوئی، اس وقت تک جو ہے اس کے اوپر تو اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے نا، خواہشات کے اوپر تو میں اب کیا ہی کمنٹ کر سکتا ہوں. تو اور بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے ابھی ریسنٹلی آئے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں جو کچھ. اور خالی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ 26 نومبر تک انہوں نے کیا کیا ہے جب انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے. تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یا تو چلیں وہ ان چیزوں کے اوپر شرمندہ ہوں یا وہ 9 مئی کے اوپر شرمندہ ہوں. 9 مئی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ نہ اس کے اوپر وہ شرمندہ ہے، بلکہ وہ عفنان صاحب، جو جاوید لطیف صاحب بات کرتے ہیں سہولت کاری کی، آپ کوئی عنصر، آپ کوئی فیکٹر کہیں نہ کہیں سہولت کاری کا پی ٹی آئی کے لیے موجود ہے اس نظام کے اندر؟ نہیں، وہ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 15-20 سال جو ہے وہ کینٹونمنٹوں میں جو ہے وہ جیو کو اور باقی ساروں کو بند کر کے یہ سارے اور ایک ہی 2 نیوز چینل چلاتے رہے اور اس میں وہ سارے ایک ہی بات کرتے رہے، تو ظاہر ہے وہ ذہن سازی تو ہو جاتی ہے نا. تو کہیں نہ کہیں سپورٹ ضرور ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ٹاپ لائن ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پہ ان کی سپورٹ موجود ہے. حافظ صاحب، یہ کیسا آپ کو لگی یہ تشریح عفنان صاحب کی کہ ایک ذہن سازی ضرور موجود ہے، اس کی بیسس پہ کیا پی ٹی آئی ایک کانفیڈنس اپنا لے کر آتی ہے سامنے، ان ملاقاتوں سے خوش ہوتی ہے، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی پی ٹی آئی کو ایک بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایک فریق ضرور سمجھتی ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو میرے خیال میں تمام سیاسی پارٹیاں تسلیم بھی کرتی ہیں اور تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ دخیل رہی ہے. الیکشن میں بھی دخیل رہی ہے، قانون سازی میں بھی دخیل رہی ہے، پارٹیوں کے اندر آگے پیچھے کرنا اس میں بھی دخیل رہی ہے. تو لہٰذا آج اگر جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کے خیال میں اس کو آپ حقیقی جمہوریت کہتے ہیں؟ جو 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، آپ کے خیال میں یہ اسمبلی عوام کے حقیقی ووٹوں کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ یہ اسمبلی کیا یہ حقیقی ووٹوں سے آئی ہے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بلکہ آپ تو سمجھتی ہے، آج ہر عام آدمی سمجھتا ہے، عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا، 9 فروری کو جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں جو اسمبلیاں وجود میں آئی، یہ عوام کی نمائندگی یہ اسمبلیاں نہیں کر سکتی، نہ یہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے. اس لیے عوام کا نہ حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، نہ موجودہ اسمبلی کو سپورٹ حاصل ہے، نہ اس پر عوام کو کوئی بھروسہ ہے، نہ اس سے عوام کی کوئی خیر کی توقع ہے. اس لیے کہ یہ اپنے ووٹ کے بل پہ یہ اسمبلی وجود میں نہیں آئی. یہ طاقت زر اور زور کے بل پر، پیسہ بھی خرچ ہوا ہے اور طاقت بھی استعمال ہوا ہے. جب نتیجے میں اس قسم کی اسمبلی اور قانون سازی آپ کے سامنے، یعنی آپ مشاورت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ اتنی جلد بازی سے قانون سازی کرتے ہیں، اتنی جلد بازی سے کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور قانون سازی ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے جس کا تعلق آئی ٹی سے ہے، لیکن آپ وہ قانون سازی کرتے ہیں وزارت داخلہ سے. کیوں؟ اس کو آپ یہ حق نہیں دیتے کہ وہ آپ کے خلاف ٹریبونل کے خلاف ہائی کورٹ جا کے آپ نے سپریم کورٹ اس کو بھی جوا دیا، دھکیل دیا. یہ کس قسم کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندی ہے. جو انسانی حقوق آئین نے اجازت دی ہے وہ اس قسم کی مختلف قانون سازی کے ذریعے، مختلف قوانین کے ذریعے اس پر دن بدن قدغن لگایا جا رہا ہے. تو اس سے تو کوئی اتفاق نہیں کر سکتا، نہ یہ اسمبلی کا اختیار ہے. اگر فیک جھوٹی خبری کی بات ہے، فیک خبروں کی بات ہے، تو پھر کیا یہ حکومت فیک نہیں ہے؟ لیکن حکومتی اتحاد ویسے ہی ڈے ٹو ڈے پہ معاملات نہیں چلا رہا. جس طرح آپ لوگوں نے 26ویں ترمیم کے اوپر اتنے سارے اختلافات کے باوجود سپورٹ کر لیا اور بعد میں کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا. دیکھیے، میں اب صاحب میری بات سنیے، ہم نے سب ہی موقع پرستی کا ایک رویہ نہیں اپنائے ہوئے پاکستان میں. ہم نے جتنی کوشش کی 56 ترامیم وہ کرنا چاہتی تھی حکومت، اور رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کر وہ کرنا چاہتی تھی. کم سے کم جمعیت علماء اسلام میں 56 کو روک لیا، جس کو مولانا صاحب نے کالا ناگ اور کالا سانپ سے تعبیر کیا. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا، تمام اپوزیشن جماعتوں کو. میرے سامنے
میرے سامنے اپوزیشن جماعتوں نے مولانا صاحب کو یہ داد دیا کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح سمت پہ آپ جا رہے ہیں، اور میڈیا پر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام نے تو کوشش کی وہ تمام چیزیں جو انسانی حقوق کی پامالی سے جس قانون سازی کا تعلق تھا اس تمام کا راستہ روک لیا جمعیت علماء اسلام۔ چلے میں آپ سے اب آگے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گی، لیکن فتیانہ صاحب اب آپ کی جماعت ہے، اس کی خیبر پختونخوا کی صدارت جنید صاحب کے پاس گئی ہے، علی امین کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے سیاسی اعتبار سے جو پارٹی کو چلا رہے تھے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے کہ اب قیادت میں تبدیلیاں آئیں گی، جو ہارڈ لائنرز کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جو سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 9 مئی واقعات کے بعد جو انٹیکٹ رہے پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداری کے اعتبار سے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اور پھر یہ ایک کیسی سیاسی تنظیم ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے جو لوگ ایکٹیو تھے ان کو اس طریقے سے بھی لیٹ ڈاؤن کر کے ایک طرف کر دیا جائے، کارکن کے سامنے بھی یہ بات رکھی جائے کہ یہ ہومیوپیتھک بات کرتے تھے، یہ کمپرومائزڈ لوگ تھے، تو یہ تو آپ کی جماعت کی بڑی کمزوری نہیں ظاہر کرتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب ہماری حکومت تھی تو چاروں صوبوں کے صوبائی صدور جو ہیں ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ ادر دین حکومت ہو، کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا حکومتی معاملات سے نکل کر جماعت کو ٹائم دے سکے۔ ان وزیر اعلیٰ کی عمران خان صاحب نے سرزنش کی تھی وہاں سے کہ یہ اپنے حلقے کی سیاست نہ کرے، پورے ایک براڈر معاملے کو دیکھیں۔ وہ کی بات ٹھیک ہے، اس وقت حالات ایسے تھے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا کہ حکومت اور سرکاری عہدہ اور جماعتی عہدہ اکٹھا کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے جنید اکبر بہت اچھا انسان ہے، 1995 سے خان صاحب کے ساتھ ہے، دیانتدار ہے، شریف آدمی ہے، اسٹیٹ فارورڈ ہے، اس کی کافی قربانیاں بھی ہیں، کئی دفعہ گرفتار بھی ہوا ہے۔ ابھی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی انہیں متفقہ طور پر بنایا گیا ہے اور وہ جماعت کے صدارت بھی ان کو دی گئی ہے۔ یقیناً وہ ایک کمیٹڈ شخص ہے اور اس پر لوگوں کا اعتماد بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جماعت کا انٹرنل ایشو ہے، اس پہ کوئی اتنا بڑا متفکر ہونے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ چلے، یہ تو خان صاحب کے اپنے بیانات نے اس کو زیادہ سنجیدہ معاملہ بنایا، جو کہ لگتا بھی ہے بظاہر ایک سنجیدہ معاملہ، لیکن یہ بتائیں فتیانہ صاحب، آپ بات کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے کہیں نہ کہیں ایک امید نظر آتی ہے کہ ابھی بھی انگیج کر لے حکومت اگر سنجیدہ رویہ اختیار کرے، تو اگر ہارڈ لائنر سخت گیر خیال رکھنے والے پی ٹی آئی کے لوگ اب پارٹی کی قیادت کو ٹیک اوور کریں گے تو پھر کیسے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی محاذرائی لڑائی جھگڑے کا تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت پارٹی کا کوئی پلان ہے۔ ہم نے تو مذاکرات کا رستہ کھولا ہے، دروازہ کھولا ہے جو بند تھا، اور ہم آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ مذاکرات ہی رستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ غزہ میں آپ دیکھ لیں، اسرائیل اور غزہ کی لڑائی تھی، بالآخر مذاکرات کے نتیجے میں قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، امن بھی قائم ہوا۔ تو ایک دنیا کے ملکوں میں ایسا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ جب اسی پارٹی کی قیادت جو مذاکرات کے میز پر بھی بیٹھ رہی ہے، احتجاج کے لیے بھی باہر نکال رہی ہے، تو اس کے کارکن کے ذہن میں یہ تاثر ڈال دیا جائے، حافظ صاحب آپ سیاسی تنظیم اپنی جماعت کے اندر معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈرا بیک ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ جب ایک شک کی فضا ہو، یا اب درست سمت کی طرف چلی گئی ہے پی ٹی آئی اپنی قیادت میں تبدیلیاں کرنے کے فیصلے کے ساتھ؟ دیکھیے میرے خیال میں اب صاحب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندرونی جو تبدیلیاں ہیں، جو فیصلے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی ہے، میرے خیال میں یہ اس کی پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے۔ وہ مناسب سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کہ کون سا فیصلہ پارٹی کے لیے بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، اور یہ فیصلہ پر کارکن کرتے ہیں کہ کس فیصلے کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک فیصلے کی وجہ کچھ حد تک آپ لوگ بھی بنے، وہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے دیگر معاملات تو ہوں گے۔ خان صاحب نے اڈیالہ میں بات چیت کی اور انہوں نے جب بتایا کہ مولانا کے خلاف گنڈا پور کو منع کرتا ہوں کہ اب کوئی ناراضی ظاہر کی، کوئی بیان نہ دیں۔ کل جو ملاقات ہوئی حافظ صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد کی، اس سے پہلے سمبولکلی بھی بہت اہم تھا کہ گنڈا پور صاحب سے پارٹی صدارت سے استعفیٰ وصول کرنے کے بعد وہ مولانا صاحب سے ملنے گئے، اس چیز نے بھی ایک اعتماد بلڈ کیا پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے درمیان؟ اس کا مطلب آپ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب سے پارٹی کی صدارت میں جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا رول ہے، اور جمعیت علماء اسلام اور قیادت کا رول اس لیے ہے کہ اس وقت تک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے جب عالم گنڈا پور کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف منفی باتیں کرتے ہیں۔
تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا اس سلسلے میں یا جمعیت علماء اسلام کا کسی اور پارٹی میں اتنا دخیل ہونا میرے خیال میں یہ معقول بات نہیں ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے خلاف پہلے باتیں کی وہ ہم ماضی کا حصہ سمجھتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اس کے جواب میں کوئی ایسا رد عمل کے طور پر جواب نہیں دیا ہے. تو آج تو میرے خیال میں کل کی میٹنگ کے بعد تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہماری کوشش یہ رہے گی، کوشش یہ ہوگی دونوں طرف سے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام جو دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سیاسی جو ایک مثبت فضا پیدا ہوئی ہے اس کو خراب کیا جا سکے. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس فضا کو ہم مثبت کی طرف آگے لے کے بڑھے. آگے پھر لاہے عمل آپ سے پوچھیں گے بطور اپوزیشن اتحاد آپ کا کیا ہوگا. عفنان صاحب، اب پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہے کہ قیادت کے اندر تبدیلیاں اور ان کے اپنے حلقوں میں ہی شکوک و شبہات بہت سے لوگوں کے اوپر رکھے جاتے تھے، لیکن اب پارٹی کے دیرینہ کارکنان اور ورکرز جو ہیں وہ قیادت سنبھالیں گے، جن کے لیے جنید اکبر صاحب سخت گیر خیال رکھنے والوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ احتجاج کے لیے کوئی دوبارہ لاہے عمل بنائیں گے تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے. پنجاب حکومت سے انہوں نے 8 فروری کو لاہور میں احتجاج کے لیے بھی اجازت نامہ طلب کیا ہوا ہے. کیا اس کی اجازت دے گی پنجاب حکومت یا پھر وفاق میں بیٹھی حکومت ڈی چوک آنے کے لیے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی صورت ڈی چوک میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ ان کی ٹریک ریکارڈ میں 9 مئی اور 26 نومبر آ چکا ہے، اور ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ان کا پلان لاشیں گرانے کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ لاشیں گرائی جائیں تاکہ حکومت ڈی لیجیٹمائز ہو. اور جہاں تک بات رہ گئی ہے جنید اکبر صاحب کی، تو وہ تو ان کا ظاہر استحقاق ہے کہ وہ پارٹی میں جو بھی تبدیلیاں کریں، لیکن جتنے ریسورسفل علی امین گنڈا پور صاحب ہیں میں نہیں سمجھتا اتنا جنید اکبر صاحب ہو سکتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ ہیں پورے صوبے کے. تو اور 5 سال 2013 سے 18 بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کر کے اپنے شوق پورے کیے ہیں. اس کے بعد پچھلے 3 سال سے بھی وہ روڈ پہ ہی ہیں. تو اگر آگے بھی انہوں نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ لگے رہیں. ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لیا مذاکرات کر کے، لیکن اگر وہ یہ اپنی چالوں سے اور ہمیں بیوقوف بنانے کی جو اسکیم ہے اس سے باز ہی نہیں آتے یہ، تو ہم پھر ان پہ کیوں ٹرسٹ کریں. لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ سے آپ کب تک انکار کرتے رہیں گے عفنان صاحب؟ ایک نہ ایک وقت تو آپ لوگوں کو اجازت دینی ہی پڑے گی احتجاج کرنے کی. نہیں، میں رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا ہم نے نہیں کیا. رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ تو ابھی جمعیت علماء اسلام نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا تو ہم نے کسی کو نہیں کیا. ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے نا. آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر ملک میں آگ لگانے کی کوشش کریں، لاشیں گرانے کی کوشش کریں. وہ جو 3 رینجرز کے لوگوں کو انہوں نے روندا ہے اپنی گاڑی کے نیچے، ان کی وہ واپس آئیں گے؟ یہ سارے کام جن کی 9 مئی کو جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ واپس ہوگا سارا کچھ. تو ان کی اپنی ہسٹری ہے، ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے، وہ اس کے حساب سے. لیکن اس کے علاوہ لاجک کیا دی جائے گی اس کے لیے عفنان صاحب؟ وہ اجازت نامہ طلب کرتے ہیں، اس بار آپ لوگوں کا آگے سے کیا جواب ہوگا؟ یا تو کوئی جماعت اگر بینڈ آؤٹ فٹ ہے وہ تو نہیں کر سکتے احتجاج، لیکن کوئی نارمل سیاسی جماعت آپ سے اجازت مانگ رہی ہے، آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کر سکتی ہیں. پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے، ادھر سنجانی میں کیا ہے، ادھر لاہور میں کیا ہے. یہ احتجاج کرنے آئے تو ٹھیک ہے. یہ اگر حملہ چڑھائی کر کے قتل و غارت کر کے لاشیں گرانے آئیں گے وہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. فتیانہ صاحب، اب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ ایک تو مریم نواز صاحبہ کا جملہ تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، جس کو آپ کی جماعت خوش قسمتی کہہ رہی ہے. اب آپ اسی طرف جائیں گے؟ کیونکہ جو خان صاحب کا سوشل میڈیا ہے اس سے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے سخت بیانات جاری ہو رہے ہیں، جماعت میں سخت گیر لوگ آگے آ رہے ہیں، احتجاج کی بات بھی آپ ایک بار پھر سے کر رہے ہیں جس کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. حکومت کا انکار ہے جو عفنان صاحب نے بھی کنوے کر دیا ہے. تو پھر اب کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہماری پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس میں ہر جماعت میں جذباتی بھی ہوتے ہیں، اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں. یہ ساری جماعتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت سنجیدگی سے فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، اور مذاکرات ہی راستہ ہے. ہم ہر اس شخص سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ملک کو آگے لے کر بڑھ سکے، جو سیاسی استحکام لا سکے، جو غریبوں کے مسائل ہے، بھوک ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس بوجھ کو ہم اتارنا چاہتے ہیں عوام کے سر سے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام ہو. وہ تبھی آئے گا جو سیاسی استحکام ہوگا، تبھی فارن انویسٹمنٹ آئے گی اور حالات آگے بہتر ہوں گے. تو یہ اگر ہم نے اپنا تھوڑا سا راستہ اعتدال اور نرمی کا اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ کوئی تحریک پاکستان کے
مفاد میں نہیں، ہم نے ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم 90% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سالہ جنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ حکومت میں اور عوام میں اور ہمارے کارکنان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی پیچھے الجھے رہیں اور سبھی پیچھے الجھے رہیں جس کا فائدہ کسی کو نہیں آگے ہوگا۔ بڑھنے کے لیے ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اس آپشن پہ آپ لوگ غور کر سکتے ہیں؟ جی اس لیے تو ہم نے کہا ہے نا کہ ٹریبیونل بنا دیں، جوڈیشل ٹریبیونل، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہ یہ طے تو کرے کہ ہمارا قصور بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا قصور ہوا تو اگر یہ ثابت ہوا جوڈیشل کمیشن میں تو ہم اس پہ غور کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن ہی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے تو پھر اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ضد چھوڑ دینی چاہیے، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور عوام کی خاطر ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور مذاکرات اس کا رستہ ہے۔ حکومت کے کورٹ میں گیند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور اس کے لیے بہت سے راستے، بہت ساری تجاویز زیر غور آ سکتی ہیں جب نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ حکومت کرنے کو تیار ہو جائے۔ اور میں اور ہمارے اس وقت جو ایک اچھا خوشگوار تو یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان خوش آئند تعلقات ہوئے ہیں اور ہمارے دل میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے قدر میں اضافہ ہوا ہے، جیسے بھائی حمد اللہ صاحب نے بھی بات کی۔ تو یہ بھی بہتر ہے کہ ملک میں آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، ناراضگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپوزیشن کی حد تک۔ تو حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کا سامنے اختیار کیا ہے، ہاتھ بڑھایا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں مثبت جواب دیں اور آگے کی طرف دیکھیں۔ اور اس میں کوئی ادارہ ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے یا عدلیہ ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ توقع رکھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہم سب آگے بڑھیں۔ پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ حافظ صاحب، خوش آئند کھلے دل سے مولانا صاحب نے بھی کل ویلکم کیا پی ٹی آئی کی قیادت کو، لیکن ایک سلسلہ ہے، کچھ عرصہ پہلے بھی مولانا صاحب کو اچانک بہت زیادہ امپورٹنس دی، اس کے بعد جب حکومت کے ساتھ بیٹھے اس سارے پروسیس میں کہیں مولانا صاحب کا تذکرہ بیچ میں بھول گئی پی ٹی آئی، اب پھر ان کے پاس گئے، انہوں نے تو ان کو ویلکم کیا ہے، لیکن اب اگر کوئی احتجاج پی ٹی آئی کرتی ہے اور اسی نوعیت کا ہوتا ہے جس میں سخت گیر قیادت ٹیک اوور کرے پارٹی کو، پھر یہ تمام چیزوں کے اوپر وہ بات کریں، تو آپ ان کا ساتھ دیں گے اس احتجاج میں؟ دیکھیے میرے خیال میں جو باتیں وہاں ہوئی ان میں سے ایک بات یہی تھی جو آپ نے سوال کیا کہ ہم جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہم نے متحدہ طور پر اکٹھے ہو کے ایک جدوجہد کرنا ہے۔ ان کی 3 باتیں تھیں، ان 3 میں سے ایک یہ تھی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام آپ کو معلوم ہے ان کے ادارے ہیں اور مولانا صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کرے گا، اور پارٹی کی جو مشاورتی ادارے ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کا مشاورتی کونسل ہے، اس میں وہ لے کے جائیں گے، پھر اس پر بات کریں گے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے۔ اور جہاں تک آپ نے ایک اشارہ کیا کہ پہلے آپ کے ساتھ مختلف پارٹیاں یا پی ٹی آئی والے پہلے آپ دیکھیں، بیچ میں ہمارے اور ان کے درمیان رابطے کا تھوڑا سا فاصلہ آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جے یو آئی ان سے ناراض تھی یا پی ٹی آئی ہم سے ناراض تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، انہوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا، ہم نے اس پر گلہ بھی نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے، ہم نے اس پر بھی کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، کیونکہ پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اپنی حکمت عملی ہے۔ ابھی وہ آئے ہیں، ہم نے اپنی روایات اور اقدار کے مطابق اس کو ویلکم کہا ہے، ان کو خوش آمدید کہا ہے، پھر بھی کہیں گے۔ لیکن جب اکٹھے چلنے کی بات ہے، اس کے لیے پارٹی کے ادارے ہوتے ہیں، وہ مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں۔ لیکن نظریہ مل رہا ہے اس وقت آپ کا ایک اتحاد میں ہونے کے لیے کسی لیول کے اوپر تو اتفاق رائے ہونا، جیسے پی ڈی ایم کو جب مولانا لیڈ کر رہے تھے تو اس بات کے حامی تھے، تمام ان کا اس کے اندر ان کا نظریہ شامل تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا نظریہ میچ کیسے کرے گا؟ ایک بات میں عرض کر لوں، جب پی ڈی ایم میں 10 جماعتیں تھیں اور مختلف الخیال اور مختلف نظریات حامل جماعتیں تھیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی وہ تمام جماعتیں۔ بنیادی نقطہ کیا تھا؟ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ رول آف لا، بنیادی نقطہ تھا کہ آئین کی عملداری اور بالادستی
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और इन्हीं चीज़ों में जमहूरियत की इस्तेहकाम है और सियासी इस्तेहकाम भी इसी में है। जब सियासी इस्तेहकाम आएगी तो सिक्योरिटी इस्तेहकाम भी आएगी और माशी इस्तेहकाम भी आएगी। जब ये तीनों आएगी तो फिर मुल्क भी मजबूत हो जाएगा। यही बातें अगर पीटीआई हमारे सामने बैठ के बात करती है तो यही बात करती है, आइन की बात। आइन पर किसको इख्तिलाफ है? आइन की अमलदारी हम भी चाहते हैं। 9 मई पे जुडिशल कमिशन की बात अगर एहतजाज के जरिए करते हैं तो आपका भी साथ होगा इसमें? देखे ना, वो तो कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, वो तो जब हम आपस में बैठ के फैसला करेंगे कि हमने साथ चलना है, फिर आपस में बैठना होगा, उसका एक ट्यूआर हमने मुरतब करना होगा कि दो पार्टियां किन किन नुकात पर, किन किन खतूत पर एक दूसरे के साथ पार्लियामेंट से बाहर दे सकते हैं। वो तो उस वक्त की बात है। एक अफनान साहब को मैं जरूर चाहूंगी, अफनान साहब आप क्विकली इसमें जरूर बात कर लें। मौलाना साहब एक तवाना आवाज हैं, पीडीएम की बुनियाद रखी, उसके साथ पीटीआई की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए घर भेजने तक का इंतजाम किया आप लोगों के साथ मिलके। आज मौलाना पीटीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं, अब्दुल्ला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यह आप लोगों के लिए एक परेशान कुन बात नहीं है कि ऑपोजिशन का एक इतना स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद अगर बन जाए तो फिर कहां जाएगी शहबाज शरीफ की हुकूमत? पिछले 1 साल से तो ये इत्तेहाद नहीं बन सका, हालांकि जो बहुत दफ़ा इसकी कोशिश भी की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जितना अच्छी तरह से इमरान खान साहब को जानते हैं, शायद ही कोई और चंद ही और लोग होंगे इस मुल्क में जो जानते होंगे। और JUI ने हमेशा नज़रिया पाकिस्तान की भी हिफाजत की है और पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस की भी हिफाजत की है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हो सकता है अलायंस ज़रूर बन जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अव्वल तो ये कोई हमारे लिए कोई बड़ा मसला होगा, और दूसरा ये एक अननेचुरल अलायंस होगा अगर हुआ भी तो, क्योंकि एक तरफ जो है वो आपको मालूम है ज़ायनिस्ट लॉबी है और दूसरी तरफ जो है वो JUI है, तो ये नेचुरली इनका अलाय नहीं हो सकते एक दूसरे के, अननेचुरल हो सकते हैं। ये आपके तक पहुंची आवाज? वो कह रहे हैं ये गैर फितरी इत्तेहाद है। एक तरफ आप उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको बात की कि अभी तक तो इत्तेहाद की बात नहीं हुई है, लेकिन एक बात मैं अर्ज कर लूँ, जब PNA का इत्तेहाद बना ना, PNA का 77 में 77 में, तो हम और ANP एक पेज पर थे। ठीक है। ANP का नजरिया क्या था और हमारा क्या था, और इसी तरह PDM में पीपल्स पार्टी का नजरिया क्या है और हमारा नजरिया क्या है। तो ये मेरे ख्याल में अफनान साहब का इतना ये जो इशू उन्होंने उठाया है, PMLN और हम भी एक प्लेटफार्म पर थे। हालांकि PDM की सबसे बड़ी मौसर तहरीक और क़यादत मौलाना साहब ने चलाई, लेकिन हमें गिला है PMLN से कि तारीख चलाने के बाद जब मियाँ साहब लंदन से आए, उन्होंने क्या रवैया हमारे साथ अपनाया, उसमें हमें गिला है। लेकिन फिर भी हम साथ चलते हैं। फिर भी आप चलना जानते हैं साथ में। हाफिज अब्दुल्ला साहब, सर बस वक्त खत्म है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, रियाज फतियान साहब, डॉक्टर अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अब क्या एक अपोजिशन इत्तेहाद कोई स्ट्रॉन्ग लाएबल बना सकेगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।